أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ہفتے کا دن تو صرف ان پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اور بلا شبہ آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں یہود پر رد ہے، ان کے اس دعوے کی تردید ہے کہ وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو جمعے کا دن عطا فرمایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جمعے کے دن کی تعظیم کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے ضد کی اور زیادتی کی اور کہا کہ ہم تو ہفتے کے دن کو اپنی عبادت کا دن بنائیں گے اور اس کی تعظیم کریں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن کے بارے میں بڑے سخت احکام نافذ فرما دیے کہ تم نے اس دن میں کوئی کام نہیں کرنا، کوئی شکار نہیں کرنا، اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن اس کی بھی پھر انہوں نے مخالفت کی اور انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، فرمایا ہم سب سے آخر میں آنے والی امت ہیں اور قیامت میں سب سے آگے رہنے والی امت ہیں۔ ہمارا حساب کتاب بھی ان امتوں سے پہلے ہوگا، جبکہ وہ ہزاروں سال حشر کی سختیوں میں اور اپنے حساب کتاب میں پھنسے رہیں گے، لیکن ہم لوگ اپنے حساب سے فارغ ہو کر ان سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، گو کہ ہم ان کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں۔ فرمایا کہ بعد انہم اوتوا الکتاب من قبلنا وَأُوتِينَاهُ مِن بَعْدِهِمْ، باوجود اس کے کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی۔ وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، اور فرمایا یہ جمعے کا دن جو ان پر فرض کیا گیا تھا، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، انہوں نے اس میں اختلاف کیا، فَهَدَانَ اللَّهُ لَهُ، تو اللہ نے ہمیں اس دن کی ہدایت عطا فرما دی۔ فَهُمْ فِيهِ لَنَا تَبَعٌ، اب یہودی اور عیسائی اس معاملے میں ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم سے بعد میں آنے والے ہیں۔ فرمایا کہ الیہود غدن والنصارى فی بعد غدن، کہ یہود ہمارے بعد ہیں، یعنی ہمارا دن جمعے کا ہے، ان کا دن ہفتے کا ہے، اور عیسائیوں کا دن اس کے ایک دن بعد اتوار کا دن ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن بتائے گا کہ کون سا دن تعظیم کے قابل تھا اور کون سا دن تعظیم کے قابل نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سید الایام یوم الجمعہ، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس دن کا خاص اہتمام کیا کرو۔ اس دن میں فجر کی نماز کا خصوصی اہتمام کرو، اس کے بعد غسل کرو، کپڑے اچھے پہنو، خوشبو لگاؤ، پھر بر وقت امام کے آنے سے پہلے مسجد میں پہنچو اور پورا خطبہ سنو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت کی جا سکے۔
ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ بحث کیجئے ایسے طریقے سے جو بہت بھی خوبصورت ہو، ان ربک هو اعلم، یقیناً آپ کا رب زیادہ جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اس شخص کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ جاننے والا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ اس آیت کریمہ میں اور اس سے اگلی آیت میں پورا دعوت کا نصاب مختصر لفظوں میں بیان کر دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ایک داعی کو دین کی دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ ادعو کا مفعول ذکر نہیں کیا گیا، یعنی کس کو بلایا جائے، تو یہ فعل اس لیے عام رکھا گیا کہ یہ دعوت سب کے لیے ہے، مسلم لوگوں کے لیے بھی اور غیر مسلم لوگوں کے لیے بھی۔ غیر مسلموں کو تو دعوت دی جائے گی اسلام میں داخل ہونے کی، اور مسلمانوں کو دعوت دی جائے گی اسلام پر چلنے کی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میرا کیا کام ہے؟ فرمایا جو میرا کام ہے وہی تیرا کام ہے، میں بھی لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں اور تم بھی دعوت دینے کے کام پر نکل پڑو اور لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ اور فرمایا کہ اللہ کے راستے کی طرف ایسے طریقے سے بلاؤ کہ بالحکمت، دانش مندی اور دانائی اور پلاننگ کے ساتھ، اور ایسے طریقے سے کہ جس میں گالم گلوچ نہ ہو، دوسرے کی توہین و تحقیر نہ ہو، ذاتی حملے نہ ہو، اور اخلاقیات سے گری ہوئی کوئی بات نہ ہو، انتہائی محبت اور پیار سے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو حکمت اور شفقت کے ساتھ دعوت دی۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 42 سے 45 تک اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کا نمونہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میں آپ سے اس لیے مخاطب ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ایک ایسا علم عطا فرمایا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا، تو آپ اگرچہ میرے باپ ہیں لیکن آپ کو میرے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے تاکہ میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت کر سکوں۔ اور فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں، اس لیے کہ شیطان تو اپنے رب کا نافرمان تھا۔ اور پھر فرمایا کہ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ ابا جان مجھے خطرہ ہے کہ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے اور اللہ کے عذابوں کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے میں آپ کو بڑی ہی محبت سے
اور بڑی خیر خواہی سے اور بڑی شفقت سے اور بڑی حکمت سے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ شرک کو چھوڑ کر توحید کا راستہ اختیار کریں، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی عمدہ نصیحت، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دعوت کے کام میں کچھ ایسے مراحل بھی آ جاتے ہیں کہ لوگ آگے سے بحث شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ بحث کریں تو آپ بھی ان سے بحث کریں، بحث سے گریز نہ کریں بلکہ پختہ دلیل کے ساتھ اور علمی طور پر نہایت اچھے طریقے سے۔ جادل میں یہ باب تفاعل ہے، اس میں کم از کم دو فریق ہوتے ہیں، یعنی ایک آپ ہیں اور ایک وہ فریق ہے جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ مجادلہ اور مناظرہ ایسے طریقے سے کریں جو کہ انتہائی خوبصورت طریقہ ہو۔ حکمت کے بارے میں قاموس المعانی میں یہ لکھا ہے کہ العدل والعلم والحلم والسنت والقرآن، کہ داعی کے پاس عدل ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، سنت کا علم ہونا چاہیے اور قرآن کا علم ہونا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں آپ ان کو مضبوط دلائل کے ساتھ، پختہ دلائل کے ساتھ ان کو لاجواب کریں اور کسی قسم کی ذاتی توہین اور تذلیل نہ کریں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں اور سورج پرستوں اور چاند پرستوں کو دلائل سے لاجواب کیا، اور بادشاہ وقت کو دلائل سے لاجواب کیا کہ تم اپنے دعوی ربوبیت میں بالکل جھوٹے ہو، اور اپنی قوم کو دلائل سے لاجواب کیا۔ جب آپ نے بتوں کو توڑا تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، ہمارے خداؤں کا یہ حشر کیا تم نے کیا ہے؟ تو فرمایا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اگر یہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ تو فرمایا کہ پھر آپ اس میں مشورہ کرنے لگے، سر جھکا کر سوچنے لگے کہ یار واقعی ہم تو غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم یہ تو تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے یہ خدا بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ فرمایا تم ان کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور افسوس ہے تم پر اور تمہارے خداؤں پر بھی۔ افلا تعقلون، کیا عقل تمہاری کہیں چلی گئی ہے؟ تم اتنے سمجھدار لوگ ہو کر اتنا بے وقوفی کا کام کر رہے ہو، تو دلائل سے لاجواب کرنا، قرآن و سنت کے دلائل سے، اور بحث میں حصہ لینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ اہل باطل کے ساتھ آپ بحث کریں لیکن اچھے طریقے سے کریں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تکلیف تمہیں دی گئی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر ہی کر لو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ فرمایا جتنی زیادتی کوئی کرے اتنی زیادتی تم کر سکتے ہو۔ اگر کوئی آدمی تمہارا مال دبا لے، چوری کر لے، اور پھر اس کا مال کبھی تمہارے ہاتھ آ جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اپنے مال کے برابر اس کے مال میں سے تم لے سکتے ہو۔ اس میں بعض اوقات یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، کہ جو تمہارے پاس امانت رکھے اس میں سے خیانت نہ کرو بلکہ پوری کی پوری اس کو واپس کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنا مال واپس لے لینا یہ خیانت نہیں ہے،
اگر کوئی آدمی اپنے مال کے برابر لے لے تو یہ جائز ہے. اور پھر قصاص میں جس طریقے سے کوئی کسی کو قتل کرے اسی طریقے سے اس کو قتل کرنا جائز ہے. جیسے کہ اس یہودی کا سر 2 پتھروں میں کچل دیا گیا تھا، جس نے ایک بچی کا سر 2 پتھروں میں کچلا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیرنے کا اور ان کے ہاتھ پیر کاٹ کر انہیں دھوپ میں تڑپتے ہوئے چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں پر حملہ کیا اور ان کو قتل کر کے اونٹ لے کر بھاگ نکلے. تو جس طریقے سے کوئی آدمی جرم کرے اسی طریقے سے اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. اگر زیادہ کرو گے تو پھر یہ ظلم ہو جائے گا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کیجئے نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کی ہٹ درمی پر غم زدہ نہ ہوا کریں. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ کوئی تنگی محسوس کریں ان کی چالوں کی وجہ سے. فرمایا صبر جیسا عظیم کام اگر کسی کو کرنے کی توفیق مل جائے تو وہ اسے اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے بلکہ یہ اللہ کی مہربانی اور اس کی توفیق کا نتیجہ سمجھے. اور فرمایا اے میرے حبیب ولا تحزن علیہم، آپ تو اس قدر غمگین ہیں کہ آپ اپنی جان تک بھلانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. فرمایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے اور ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے. اس میں داعی کے لیے تسلی ہے کہ دین کی دعوت کا کام کرنے والا اس بات سے پریشان نہ ہو کہ لوگ اس کی بات نہیں مان رہے. اس کا کام صرف لوگوں تک صحیح بات پہنچا دینا ہے، آگے کوئی مانے یا نہ مانے یہ معاملہ اللہ کے ذمے ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو پرہیزگاری کریں. والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں. فرمایا کہ ایک ہے معیت عامہ جو ہر آدمی کو حاصل ہے، فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور ایک ہوتی ہے معیت خاصہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان معی ربی سیہدین. تو اللہ کی خاص معیت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو پرہیزگاری اختیار کریں اور احسان کا رستہ اختیار کریں. احسان کا درجہ تقوی سے اوپر ہے. تقوی تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں، اور احسان کا درجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کے حق سے بڑھ کر ان کو دیں اور ان کے ساتھ مہربانی اور کرم اور سخاوت اور رواداری کا مظاہرہ کریں. تو فرمایا اے میرے حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ تو متقین کے اور محسنین کے سردار ہیں، اور اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو نہ مانے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کسی قسم کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ترجمہ ایک بار پھر. انما جعل السبت، ہفتے کا دن تو مقرر کیا گیا تھا صرف ان کے لیے، علی الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اور بلا شبہ آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا.
یوم القیامت قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے ادعو الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ وجادلہم باللتی ہی احسن اور ان کے ساتھ بحث کیجئے ایسے طریقے سے جو بہت ہی خوبصورت ہو ان ربک هو اعلم یقینا آپ کا رب زیادہ جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ اس شخص کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہ زیادہ جاننے والا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر تم بدلہ لو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تکلیف تمہیں پہنچائی گئی ہو وَلَئِن صَبَرْتُمْ اور اگر تم صبر ہی کر لو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہترین چیز ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور صبر سے کام لیجئے نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ کی توفیق سے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور ان پر غم زدہ نہ ہوں وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ اور کوئی تنگی محسوس نہ کریں مما یمکرون اس چیز کے بارے میں جو وہ چال بازیاں کرتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار بنے والذین هم محسنون اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں الحمدللہ سورۃ اللہ کی توفیق اور احسان سے مکمل ہوئی اور 14واں پارہ بھی مکمل ہوا اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الاسراء شروع ہوگی اور 15واں پارہ شروع ہوگا وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین